اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے جس بیگم کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جس بیگم کو چاہیں دور کر دیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو آپ دور کر چکے اگر اسے دوبارہ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے حضور ہم تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک، آپ کا دل کیا دور کر دیا کوئی حرج، آپ کا دل کیا واپس بلانے کا بلا لو کوئی حرج۔ اور وہ غمگین نہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے اللہ فرما رہا ہے غمگین نہ ہوں، وہ راضی رہیں اس پر جو ان سب کو آپ نے عطا کیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ دیکھو ترجی بالحمزۃ والیاء کہ آپ دور کیجئے من تشاء منہن ان میں سے جسے چاہیں، یعنی کہ ازواجک ان نوبتیھا وتؤوی تضم الیک من تشاء اور اپنے ساتھ رکھی جسے چاہیے ان میں سے، بس وہ آپ کے پاس آئے۔ ومن ابتغیت طلبت اور آپ جسے آپ طلب کریں، ممن عزلت من القسمت جس کی باری آپ ختم کر چکے، یعنی کہ اگر کسی ازواج میں سے کسی کی باری آپ ختم کر چکے، دور کر چکے آپ سے، اب دوبارہ آپ اسے طلب کریں تو فلا جناح علیک فی طلبها وضمها تو آپ پر کوئی حرج نہیں اس کی طلب میں اور اس کو اپنے قریب کرنے میں۔ اللہ یہ بہتر ہے اس معاملے میں۔ اور یہ آیت کب کی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم واجب ہوئی۔ ذالک یہ تخییر اللہ رب العزت نے جو اختیار دیا ہے نا۔ اچھا بعض حضرات کہتے ہیں، اکثر بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم واجب تھی، یعنی کہ اپنی ازواج کے بارے میں باریاں مقرر کرنا کہ اس کے ہاں یہاں، اس کے ہاں اتنے دن، اس کے ہاں اتنے دن، یہ تقسیم حضور پر بھی۔ لیکن بعض حضرات جمہور یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم واجب، وہ اسی آیت سے نا ترجی من تشاء منہن جسے چاہے اپنے پاس رکھیے جسے چاہے اپنے سے دور رکھیے۔ تو پھر نبی پاک پر اگر تقسیم واجب نہیں تھی تو آپ تقسیم کرتے کیوں تھے؟ اپنی ازواج کی دلجوئی کے لیے تقسیم کرتے تھے اور اپنی امت کو پیغام دینے کے لیے تقسیم کرتے تھے، کیونکہ حضور پر تو تقسیم واجب نہیں، لیکن امتیوں پر بہر صورت جس کی ایک سے زیادہ ازواج ہیں اس پر تقسیم واجب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اختیار دیا اس لیے کہ قریب ہے اس بات کے کہ ان تقر اعینہن کہ آپ ہوں گے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈ، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کہ ان کی وہ غمگین نہ ہوں، وہ راضی رہیں اس پر جو آپ نے انہیں دیا۔ وہ کیا ہے؟ جس معاملے میں انہیں اختیار دیا گیا، وہ کیا تھا اختیار؟ وہ گزشتہ آیتوں میں گزرا 21ویں پارے کے آخر میں کہ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں اچھے طریقے سے وہ چیزیں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کلہن یہ یردینا کے فاعل کی تاکید ہے، یعنی کہ وہ سب کی سب راضی ہیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ مثلا تمہارے بیویوں کے معاملے میں کیا ہے کہ بعض کی طرف میلان زیادہ ہے، بعض کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم مقرر کی تو عرض کیا نا یا اللہ یہ وہ ہے جو تقسیم جو ظاہری تقسیم ہے، لیکن دل کے اندر جو میری محبت ہے اسے تو میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ وہ ظاہر سی بات ہے جو دل کے اندر محبت ہے وہ کسی بیگم کے لیے زیادہ ہے تو باقیوں کے لیے اس طرح کی۔ اب حضور کی جو دلی محبت تھی وہ حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھی، اس کے بعد حضرت زینب کی طرف، زینب بنت جحش کی طرف زیادہ تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے انما صاحب تفسیر کہتے ہیں وانما خیرناک فیہن تیسیرا علیک، اللہ نے حضور کو اختیار اس لیے دیا تاکہ ہر آپ کے معاملے میں آسانی ہو جائے، مارتا جس معاملے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے اختیار دے دیا نا کہ باقی مسلمانوں پر برابر برابر کی باری تقسیم کرنا۔ ہاں اگر ایک آدمی پہلے شادی شدہ ہے اب وہ دوبارہ شادی کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کواری سے شادی کر رہا ہے دوبارہ یا سیبہ بیوہ سے،
اگر تو کنواری سے شادی کر رہا ہے تو پھر 7 دن کنواری کو دینے پڑیں گے اسے، اور اگر بیوہ سے شادی کر رہا ہے پھر 3 دن دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر سب عورتیں اس کی برابر ہیں تو برابر کی تقسیم کرنا پڑے گی، لیکن اللہ نے حضور کو تقسیم کے معاملے میں آسانی دے دی تاکہ جو حضور چاہتے ہیں نا وہی ہو جائے، کہ اپنی مرضی سے جس کی طرف زیادہ باری رکھنا چاہیں وہاں پر زیادہ ہو جائے۔ وکان اللہ علیما بخلقہ حلیما عن عقابہم، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے اور اپنی مخلوق سے درگزر کرنے والا ہے، بردبار ہے ان کے انجام سے، کہ مخلوق کام ایسے کرتی ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان کو فوراً اس کا انجام، بلکہ خدا کی رحمت بندے کو مہلت دیتی ہے توبہ کی، مغفرت طلب کرنے کی، استغفار کی۔ لا یحل بالتاء والیاء، یا کے ساتھ پڑھیں یا تا کے ساتھ پڑھیں، لکن نساء من بعد التسئلتی اخترنک، وہ 9 بیویاں جنہوں نے آپ کو چن لیا، 9 بیویوں کو اختیار دیا تھا نا کہ تم اللہ کو چاہتی ہو یا دنیا کو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو یا دنیا کو، تو ان سب نے کہا تھا ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ 9 بیویاں جن کو آپ نے چن لیا ہے، ان کے بعد اب کسی اور سے آپ کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ، اور نہ ہی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بدلیں، بِتَرْكِ إِحْدَى التَّائِنِ فِي الْأَصْلِ، اصل میں تتبدل تھا تو تبدل رہ گیا، بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور یہ بھی جائز نہیں کہ آپ ان ازواج کو کسی اور ازواج سے بدلیں۔ کیا معنی؟ کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، ان کے بعض کو طلاق دے دیں، اور جس کو آپ نے طلاق دی ہے اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کر لیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان عورتوں کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں آپ کی جو کنیزیں ہیں وہ اس مسئلے سے مستثنا ہیں، یعنی کہ آپ کنیزیں رکھ سکتے ہیں لیکن ان 9 کے بعد آپ شادی۔ تو یہ آیت منسوخ ہے، ناسخ آیت کون سی ہے؟ وہ جو 2 آیات پہلے گزری، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً ازواج کی تعداد کے بارے میں ایک نصاب دیا گیا کہ آپ نے اتنی شادیاں کرنی، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے وسعت فرمائی، جب آیت نازل ہوئی انا احللنا لک ازواجک، تو آپ کا وہ نصاب ختم کر دیا گیا، یعنی کہ آپ کو کھلی اجازت دے دی گئی کہ آپ جتنی چاہیں ازواج سے شادیاں۔ لیکن ایک وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ازواج ہی رہیں، کل ازواج کی تعداد 11 ہے، لیکن ایک وقت میں 9 ہی رہیں۔ یعنی کہ جو لونڈیاں ہیں آپ کی وہ حلال ہیں آپ کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 کے بعد مالک عبید حضرت ماریہ کی، حضرت ماریہ قبطیہ نام تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ومات فی حیاتہ، اور ان کی زندگی میں ہی اب فوت ہو گئی، یعنی کہ بچپن کی حالت میں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، محافظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیث بھیجا۔ حیث یہ کھانا ہے جو کھجوروں کے ساتھ، ستوؤں کے ساتھ اور گھی وغیرہ ملا کر تیار کیا جاتا تھا۔ یہ ہوگا 1 سا، کتنا؟ نہیں 1 سا نہیں، چند سا، چند سا، یعنی کہ دیکھنے سے لگے کہ صرف چند لوگ ہی کھانا۔ اور حضرت انس کی والدہ نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام کہو، اور یہ میری طرف سے ولیمے کے موقع پہ، حضور نے ولیمہ کرنا تھا نا، تو ولیمے کے موقع پر یہ بات کی، یعنی کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولیمے کے موقع پر جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی کا ولیمہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دن جو ولیمہ ہے نا، پہلے دن ولیمہ یہ سنت ہے، دوسرے دن ولیمہ معروف اچھی نیکی ہے، اور تیسرے دن ولیمہ صرف دکھلاوا۔ اب انہوں نے بھیجا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کھانا کھا تھوڑا سا، حضور نے کہا دسترخوان بچھا دو اور سارے لوگوں کو بلا لو، جو جو رستے میں ملے نا اس کو دعوت دے دو۔ کہتے ہیں جو جو ملتا رہا میں دعوت دیتا رہا، 300 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کتنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھا کر 10 لوگوں کا ٹولہ بلاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں 10 کو بلایا، انہوں نے کھانا کھایا چلے، پھر 10 کو بلایا کھانا کھایا چلے گئے، حتیٰ کہ جب سب کھانا کھا کر جا چکے
تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب میں کھانا لایا تھا تب زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، اور وہ کھانا تھا چند لوگوں کا۔ اب اسی دوران ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب لوگ جمع تھے، اچھا یہ اس وقت ابھی تک نا پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، ابھی تک پردے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں حضرت زینب، وہ وہیں پہ اسی جگہ پر تشریف فرما تھی، لیکن دیوار کی طرف منہ کی ہو۔ حضور ادھر بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، اب حضور منتظر تھے اس بات کے کہ یہ لوگ جائیں تو میں اپنی بیگم کے پاس جاؤں، ان سے بات کروں، لیکن یہ جا نہیں رہے تھے۔ کھانا کھایا اور گپ شپ کرنے بیٹھ گئے ادھر، اٹھ ہی نہیں رہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں سے اٹھ کے باہر چلے گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے دیکھا حضور اٹھ گئے تو وہ اٹھے، انہوں نے سمجھا کہ ہم حضور پر گراں گزر رہے ہیں، وہ چلے گئے، لیکن 3 لوگ پھر بیٹھے رہے، وہ پھر گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے رہ گئے، حضرت انس فرماتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا، میں حضور کے پاس آگے بڑھا تو آپ نے آگے ہو کر میرے اور اپنے درمیان پردہ گرا دیا کہ انس اندر نہیں آنا، باہر رہو۔ تو حضرت انس کہتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، جس کا بھی ترجمہ کرنے لگا، کیا ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر اس وقت داخل ہو جب تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی کہ اگر حضور بلائیں تو باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ، جب تک اندر آنے کی اجازت نہ دیں تب تک اندر نہیں آنا۔ الا طعام، جب وہ کھانے کی دعوت دیں تو آ جاؤ، غیر ناظرین اناہ، غیر ناظرین اناہ، یعنی کہ جب کھانے کی دعوت دیں آ جاؤ، کھانے کا انتظار کیے بغیر، یعنی کہ جب کھانا تیار دسترخوان لگ چکا، آؤ کھانا کھاؤ اور چلے، نہ پہلے آؤ نہ بعد میں بیٹھو۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا تو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب کھانا کھا لو، فانتشروا تو چلے جاؤ، ولا تمکثوا مستأنسین لحدیث، گپ شپ کرنے کے لیے وہاں پر نہ بیٹھو، من بعدکم لبعض، ایک دوسرے سے، ان ذالکم، بے شک تمہارا وہاں ٹھہرنا، کانا یؤذی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، فیستحیی منکم، وہ تو تم سے حیا فرماتے ہیں کہ تم کو نکالتے نہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا کہ تمہیں نکالے، یعنی کہ وہ اس کا بیان نہیں چھوڑتا۔ اور ایک قرات میں یستحیی بیاء واحدۃ، ایک یا کے ساتھ ہے یستحیی، یہ نا یستحیی کھڑی زیر ہے، 2 یائیں ہیں، اور ایک قرات میں یستحیی زیر کے ساتھ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اللہ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نا کانا یؤذی النبی، اذیت دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں آپ کی فلاں زوجہ سے نکاح کر رہا ہوں، تو اس بات سے حضور کو اذیت پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے آگے اسی بارے میں احکامات نازل کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہاں سب تشریف لاتے ہیں، آپ کے یہاں سب آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ازواج کے بارے میں پردے کا کوئی خاص حکم۔ حضور کے ازواج زوجہ میں سے ایک زوجہ تھی غالب حضرت، ان کا نا قد لمبا تھا، قد ان کا آیت نازل ہوئی نا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، قد ان کا لمبا تھا، اگر وہ یعنی کہ حجاب کے اندر بھی باہر نکلتی تو لمبے قد ہونے کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی کہ یہ وہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ملے، انہوں نے کہا جی آپ واپس بھیج دیے، تو انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بالکل بھی باہر نہیں جا سکتے؟ کسی کام کی وجہ سے، کسی شریک عذر کی وجہ سے کسی کو ملنا ہے، 100 مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردے کی حالت میں ضرورت کے وقت باہر جانے کی اجازت ہے۔ عمر ہمیں منع کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتا دیا تھا کہ مطلقاً گھروں میں رہنا، یعنی کہ یہ بالکل باہر جانا ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل بھی عورت باہر نہیں جا سکتی، لیکن حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا چاہیے کہ جو عورت جا رہی ہے وہ پردے میں ہے تو یہ حضور کی بیگم، یہ بات بھی مخفی رہنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ۔
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سوال کرو، کوئی چیز پوچھو، متاعًا کسی چیز کا سوال کرو، کچھ مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاک ہے، اور ان کے دلوں کے لیے، کیونکہ شک پیدا کرنے والے خطرات اس طرح نہیں آئیں گے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو کسی بھی طرح اذیت دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور نہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے کہ تم حضور کے ازواج سے نکاح کرو اس کے بعد کبھی بھی۔ کیوں؟ شروع میں فرما دیا نا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ امتیوں کی مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح حرام ہوتے ہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ، بے شک یہ تمہارا سوچنا اللہ کے ہاں گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، تخفوہ یا چھپاؤ، من نکاحہن بعدہ، جو تم نے سوچ لیا ہے کہ تم ان سے نکاح کرو گے ان کے بعد، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، فیجازیکم علیہ، تمہیں اس کے خلاف سزا دے گا۔ اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے ازواج کے بارے میں برا خیال رکھنے پر بھی اللہ مواخذہ فرمائے گا، ورنہ ذہن میں برا خیال ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے جب تک اس کی عملی شکل، عملی صورت نہ ہو۔ لیکن اگر اس طرح کا خیال آ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے ازواج کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کے بارے میں، تو اللہ رب العزت اس خیال پر اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ لا جناح علیہن، ہاں ان پر کوئی حرج نہیں، فی آبا، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کن سے، جو ان کے محرم ہیں ان سے پردہ۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، احناف کے ہاں، اس میں احناف اور شوافے کا موقف ہے۔ شوافے کے ہاں جو محرم ہے نا عورت کے، جو عورت کے، ان کے لیے عورت کا ستر کیا ہے؟ وہی جو مرد کا ستر، ناف سے۔ شوافے کے احناف کے ہاں کے جو محرم ہیں وہ عورت کا چہرہ، بازو اور پاؤں، ان کے علاوہ ہر چیز عورت کی محرم کے لیے بھی ستر ہے، پردہ ہے، اور یہ چھپانا۔ لا جناح علیہن، ان پر کوئی حرج نہیں، فی آبائہن، ان کے آبا کے باپ دادوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، ولا ابناء اپنے بھتیجوں کے بارے میں، بھائی کا بیٹا بھتیجا ہوتا ہے نا، ولا ابناء خواتین، اور نہ اپنی بھتیجیوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ ہی مومن عورتوں کے بارے میں۔ مومن عورتیں ہوں، کافر عورتیں ہوں، اہل کتاب عورتیں ہوں، تو ان سے بھی یعنی کہ ان کے سامنے بھی پردہ ضروری۔ اب پردہ ضروری نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ جناب آپ جیسے مرضی بیٹھ دیں۔ احناف کے ہاں جن کے سامنے پردہ ضروری نہیں، وہ کس چیز کا پردہ ضروری نہیں؟ وہ بازو ہیں، وہ ہاتھ ہے، وہ پاؤں، وہ چہرہ ہے، سمجھ آئی نا؟ باقی بہرحال پردہ ہے تو وہ عورت کا ستر ہے، وہ بہرحال مثلا مرد ہے، اب مردوں کے سامنے، مردوں میں پردہ تو نہیں نا، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا بہرحال واجب۔ ولا ما ملکت ایمانہم، اور نہ ان سے پردے میں حرج ہے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی کہ لونڈیاں اور غلام۔ کیوں؟ کیونکہ لونڈیاں اور غلام وہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے بغیر حجاب کی باتیں۔ اب غلام اگر جو ہے نیک سیرت، اس کے ذہن میں کوئی ایسے خیال نہیں آتے، تب تو عورت کو، اس کی مالکہ کو اسے پردہ ضروری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف تھا۔ سورہ نور کے اندر بھی یہی آیا، لیکن اگر غلام سے اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تیسری مخلوق ہوتی ہے جسے مخنث کہا جاتا ہے، خواجہ سرا، ان سے بخاری شریف کی روایت کے مطابق پردہ اس وقت تک ضروری نہیں جب تک ان کو عورتوں کے معاملے میں دلچسپی نہ ہو، کیونکہ ان کو بعض عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ عورتوں کے اعضاء کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں اگر تو ایسی ان سے بات ہے پھر چھپایا جائے گا، عورتوں پر لازم ہے ان سے بھی اپنے آپ کو چھپائے۔ عورت نہ، عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز، چھپی ہے تبھی تو عورت ہے، برہنہ ہو کر باہر نکلے وہ عورت تو نہیں۔ واتقین اللہ،
اللہ سے ڈرے، فیما امرتنا، اس معاملے اللہ جو ان کو حکم دیا، ان اللہ کان علی ان اللہ کان علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا معنی؟ لا یخفی علیہ شیء، خدا سے کوئی چیز مخفی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقولوا اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جائے بصیغۃ واحدۃ، ایک صیغے کے ساتھ، امتیوں کے لیے فعل جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے اللہ اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اکٹھا کیا ایک سیغے کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ اسے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کیا کیا؟ منع کر دیا۔ اب یہاں پر یعنی کہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ سالہ تم سمجھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کا بھی اگر ذکر کیا جائے ایک صیغے میں تو جائز نہیں۔ مثلا کوئی کہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور ان کے سامنے سرکشی نہ کرو، اور ان کے سامنے، اب ان کہہ کر دونوں ذاتیں مراد ہیں، تو اب امتیوں کے لیے یہ جائز نہیں۔ مسئلہ سنا کبھی پڑھا یہ والا؟ اصل مسئلہ یہ احناف کی بات کر رہا ہوں، فقہا کی بات کر رہا ہوں، سب کے ہاں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کو ایسی حدیث دکھاتے ہیں جس میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اور اللہ کا ذکر کیا ایک سیغے میں، یا قرآن کی آیتیں دکھاتے ہیں جس میں اللہ نے خود اپنا اور رسول کا ذکر کیا ایک سیغے میں، مثلا کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اب اس ہو میں اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے۔ اذان من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ اذان من رسول، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، دعا واحد کا صیغہ لیکن مراد دونوں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس بات کی اجازت ہے، اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے ایک اللہ اپنے ساتھ اگر کسی کا بھی ذکر کرے ایک سیغے میں تو وہ جائز ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون کیا ہے؟ ایک فعل ہے، کیا ہے؟ اب اس فعل کے فاعل فرشتے بھی ہیں اور اللہ بھی ہیں، ایک ہی فعل میں دو فاعل ہیں نا، تو یہ اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے لیے۔ امتیوں کے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو وہم یہ پڑے کہ یہ خدا کی ربوبیت کے اندر کسی کو ہم پلہ یا ہم پایا سمجھ رہے ہیں، اس لیے امتیوں کے لیے جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بڑا سخت سا مسئلہ ہے، بڑی سختی سے فقہا اس پر عمل کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس مسئلے کا، بڑی سختی کے ساتھ۔ تو اللہ کے لیے یہ اعتراض ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے اسی آیت پہ، علم مجلس ہو نا وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کر کے بتا دیا۔ خرب ان اللہ و ملائکتہ، اب یصلون، صلاۃ کی نسبت اگر حضور کی طرف ہے تو مانا ہے اپنی امت کے لیے دعائے رحمت، صلاۃ کی نسبت اگر فرشتوں کی طرف ہے تو مانا کیا ہے؟ صلاۃ کی نسبت اگر خدا کی طرف ہے نزول رحمت، کیا؟ نزول رحمت۔ اب ایک لفظ سے بیک وقت ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا، دو تو کس طرح صلاۃ کی نسبت اس آیت میں اللہ کی طرف بھی ہے فرشتوں کی طرف بھی ہے، تو جو اللہ کی طرف معنی کریں گے وہ مراد بھی لے لیں، اور جو فرشتوں کی طرف معنی کرتے ہیں وہ بھی مراد لیں۔ معنی تو ایک ہی مراد لوگے یہاں پہ یصلون کا، تو کیا معنی لوگے؟ اللہ درود پڑھے معنی ہے نزول رحمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
فرشتے درود پڑھیں تو معنی کیا ہے؟ طلب رحمت. خدا درود پڑھے معنی ہے نزول رحمت. فرشتے پڑھیں تو معنی کیا ہے؟ اب ایک ہی لفظ یصلون سے ایک ہی آیت میں یہاں پہ طلب رحمت بھی اور نزول رحمت بھی کیسے مراد ہو؟ تو یہاں پر ہم صلاۃ کا معنی طلب رحمت یا نزول رحمت نہیں کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت جو درود پڑھتا ہے، فرشتے جو درود پڑھتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. دونوں کا مقصد ایک ہوگا، ہم وہ معنی مراد لیں. اللہ درود پڑھتا ہے حضور کی شان کی بلندی کے لیے، فرشتے درود پڑھتے ہیں حضور کی شان کی بلندی کے لیے. تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں آپ کی شان کو بلند کرنے کے لیے. تو یصلون کا جب یہ معنی کریں گے تو اس کے اندر یہ اللہ اور ملائکہ دونوں کی طرف یصلون کی نسبت ہے. ٹھیک ہو؟ علی النبی اللہ. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امتیوں پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. امام ابو حنیفہ کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں، ایک محفل میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تو کیا ہر بار درود پڑھنا پڑے؟ تو فقہ حنفی کے مطابق نہیں، کیونکہ اکثر صحابہ، بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر ہوتا تھا بار بار، لیکن وہ ساتھ درود نہیں پڑھتے تھے بار بار. جو حضرات کہتے ہیں نہیں ہر مرتبہ پڑھنا پڑے گا، ان کی دلیل ہے کہ نبی پاک حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور کوئی آدمی درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں. تو اس کی تعویل احناف یہ کرتے ہیں، امام صاحب کی طرف سے یہ تعویل کی جاتی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ بالکل بھی درود نہ پڑھے. ہم نے بالکل بھی درود پڑھنے کی نفی کی ہے، ہم نے کہا ہے بار بار ہر بار، اور یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. اگر ہر مرتبہ پڑھنا ضروری ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نہ پڑھنے پر ان کو پڑھنے کی تاکید فرماتے. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ جناب اذان سے پہلے اور اذان کے بعد پڑھنے والا تھا، اقامت سے پہلے پڑھنے والا تھا. 781 ہجری کیا سن ہے؟ اذان کے بعد درود پاک پڑھنا. ہاں، اذان کے بعد درود پڑھنے کی جو باقاعدہ ابتدا، وہ جو حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تو جو وہ کہہ رہا ہو تم بھی وہ کہو، اس کے بعد درود پڑھو اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. وہ درود اس طرح نہیں ہوتا تھا، اس طرح 781 سے شروع. وہ درود ہوتا تھا جب اذان ختم ہو جاتی تھی تو جنہوں نے اذان سنی ہوتی تھی وہ درود پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ، یعنی کہ دعا کے لیے جس طرح درود پڑھتے ہیں وہ سلسلہ تھا. لیکن 781 ہجری سے اذان کے وہ ہوا یوں، ایک سلطنت تھی، میرے نام اس کا مجھے سے نکل گیا، عورت حاکمہ تھی، اس کا کوئی بھائی مر گیا تو اس نے مساجد کے اندر اعلان کرا دیا کہ ہر نماز کے بعد نا کہا جائے کہ السلام علی فلاں، اس پر سلام ہر اذان کے بعد کہا جائے. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کر یہ سلسلہ ختم کیا. پھر اب یہ سلسلہ ایک چل رہا تھا تو لوگوں کے ذہنوں میں کئی خدشات ہیں، تو پھر اسی اثناء میں، اسی بھاگ دوڑ میں فیصلہ نتیجہ یہ پایا کہ اذان کے بعد اگر سلام بھیجنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس اذان کے بعد سلام پڑھنا. وہ اذان کے بعد شروع 700. اب میں کل ڈھونڈتا رہا کافی، مجھے یہ نہیں ملا کہ اذان کے بعد والا ختم کیوں ہو گیا اور اذان سے پہلے والا شروع کب ہوا. ٹھیک ہے. امام احمد رضا حضرت اعلیٰ حضرت سے پوچھا ایک آدمی نے کہ کیا کہتے ہیں آپ ایسے دو شخصوں کے بارے میں، ایک زید ہے اور ایک عمر ہے، کہ زید تکبیر سے پہلے درود پڑھتا ہے اور فوراً تکبیر پڑھ دیتا ہے، تکبیر سے پہلے اور فوراً. عمر جب تکبیر پڑھے تو وہ درود نہیں پڑھتا، لیکن زید عمر سے بار بار اصرار کرتا ہے کہ درود پڑھا کرو پڑھا کرو. کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ تو امام احمد رضا نے یہ کہا کہ تکبیر سے پہلے اگر درود پڑھا جائے گا تو تکبیر اور درود کے اندر فصل، وقفہ لازمی کیا جائے.
کس کا فتویٰ یہ؟ امام احمد رضا کا. اور زید کا امر سے اصرار کرنا درود پڑھو یہ غیر شرعی معاملہ ہے. ہاں اور سے یہ 781 میں جو 781 کے اندر جو درود شروع ہوا تھا نا یہ مغرب اور جمعے کی اذان کے علاوہ باقی نمازوں میں ہوتا. مغرب جمعے کے علاوہ. بہرحال خیر ڈھونڈ رہا ہوں, امید کرتا ہوں مسئلہ مل جائے کہ اذان کے بعد والا کب سے ختم ہو گیا اور پہلے والا. بہرحال پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اتصال نہیں, فصل وقفہ ہوگا یا کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ سامعین کو یہ پتہ لگے کہ جناب درود اذان کا حصہ ہے. ہاں اور اسی حوالے سے وہ ایک دلیل میرے ذہن میں حناف کی ہو رہی, جو حناف کہتے ہیں نا کہ ہر مرتبہ درود پڑھنا ضروری نہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہر مرتبہ درود پڑھنا ضروری ہوتا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد درود کیوں نہیں پڑھتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو صلوا علیہ, درود پڑھو وسلموا, سلام بھیجو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھیجنا تو ہم جانتے ہیں, درود کس طرح پڑھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درود کو تشبیہ دی ہے ابراہیم اور آل ابراہیم کے درود سے. قاعدہ یہ ہے کہ جو مشبہ بہی ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے مشبہ سے. جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے افضل کون ہے؟ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اس سے کیا درود ابراہیمی سے. اچھا یہاں پہ اس سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھو, اور بھی تو انبیاء ہیں, رسول ہیں, بڑے بڑے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ درود القاء فرمایا, وحی فرمائی, تو آپ نے یہ درود امتیوں کو بتایا. اب یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ صرف یہاں پر ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر خصوصیت سے کیوں کیا گیا؟ کسی اور کا نبی کا ذکر کر لیتے یا ساروں کا اجمالی کر لیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت پر کرم کیا, وہ اس امت کا نام انہوں نے مسلمان رکھا ہے. 17ویں سپارے کے آخر میں نا بل ہوا سماکم المسلمین, کہ حضرت ابراہیم نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمین, مسلمان رکھا. تو بس اسی کرم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درود پڑھا تو درود کو کس سے تشبیہ دی؟ ابراہیم اور آل ابراہیم کے درود سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب مشبہ بھی افضل ہوتا ہے مشبہ سے. تو اس کا جواب یہ ہے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر مشبہ بھی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مشبہ بھی کیا ہے؟ ابراہیم اور آل ابراہیم. حضور ابراہیم کے آل میں سے ہے یا نہیں؟ حضور ابراہیم کی آل میں سے ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر ایک ہے مشبہ صرف حضور کی ذات, مشبہ بھی حضور کی ذات کی ہے, اور حضور کی ذات میں حضرت ابراہیم تک 4000 انبیاء. تو اکیلے آپ کی ذات پر درود کی بنسبت آپ پر اور آپ کے ساتھ 4000 پر درود وہ افضل ہوا. تو کوئی بات نہیں, مشبہ بھی افضل ہے. اللہ کس طرح صلاۃ و سلام پڑھو. اچھا یہاں سے پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب صرف درود ایسا درود پڑھنا جس میں سلام نہ ہو وہ مکروہ تحریمی ہے نماز کے علاوہ. مثلا مسلم شریف پڑھیں, امام نووی جو ہے انہوں نے بھی اس کی شرح کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا جائز نہیں, مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں درود ہے, سلام, اللہ نے درود کا بھی حکم دیا اور سلام کا بھی حکم دیا. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے یہاں پر صلو علیہ وسلم کا لفظ ہے, تو احناف کے ہاں جو واو ہے وہ مطلق جمع کے لیے آتی ہے. کہتے ہیں قرآن میں کئی مرتبہ 2 کاموں کا حکم دیا گیا لیکن بیک وقت نہیں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کہ نماز قائم کرتے ہوئے زکوٰۃ لازمی دیتے. تو اسی طرح اللہ نے کہا صلو علیہ وسلم, درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. اگر کبھی درود پڑھا ہے سلام نہیں پڑھا, درود نہیں پڑھا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب نہیں جناب جہاں جہاں درود تب بھی پڑھا جائے گا جب سلام ہوگا, تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ سلام بھی تب پڑھا جائے گا جب, تو جمعے کے بعد جب کھڑا ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو تو وہ تو سلام ہوتا ہے, اس میں تو درود نہیں ہوتا. پھر بہرحال مختصر ٹائم بہت ہو گیا. ایقول اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم, کہ تم یوں کہو یا اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلم, اور ان پر سلامتی.
بھیجیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی کہ کفار، جس چیز کو اللہ سے موصوف کرتے ہیں اللہ اس سے منزہ ہے، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی۔ کیا معنی؟ ان کو دور کر دیا، اور ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اہانت والا، تذلیل والا، ذلت والا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا، اللہ اکبر، اثما مبینا، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتوں، ایسی بات کہتے ہیں ان کے بارے میں مکتسب جو انہوں نے کی ہی نہیں، یعنی کہ وہ چیزیں ان کی طرف تان و تشنی پھینکتے ہیں، ما عملوا، جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق وہ ایک بہتان باندھتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ اٹھاتے ہیں، وہ اثما مبینہ، اور واضح اور کھلا گناہ اٹھاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔